انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے دکھ اور صدمے کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ نقاب پوش کردار جبہ و دستار نیلام ہوئے۔ تمہید نو۔ میرے دوستو، آج میں جس نقاب کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ کسی چہرے کو چھپانے والا سیاہ کپڑا نہیں تھا، بلکہ وہ تو داڑھی و دستار اور جبے کا مقدس نقاب تھا، جس کی آڑ میں انسانیت کے اعتماد کو ذبح کیا گیا۔ یہ کہانی ایسے المیے کی ہے جہاں پارسائی کے لبادے میں بددیانتی کے مردار چھپے ہوئے تھے۔ یہ بات تقریباً سن 2000 کی ہے، جب زندگی کے تپتے ہوئے صحرا میں مالی بحران نے مجھے آ گھیرا تھا اور قرضوں کا بوجھ میری سانسیں چھین رہا تھا۔ اس کٹھن گھڑی میں نے اپنے وقت کے ایک نامور اللہ والے کی چوکھٹ پر دستک دی، جن کی پیشانی کا نور اور زہد و تقوی کی شہرت چہار سو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ان دنوں سرگودا میں ایک جماعت کے ساتھ دعوت دین کے مشن پر تھے۔ میں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے بے بسی کا دفتر کھولا۔ انہوں نے کمال شفقت سے فرمایا، میاں الیاس، درود پاک کی کثرت کرو اور اللہ کے راستے میں دعوت و مجاہدے کو بڑھا دو۔ اس راہ میں اٹھائے گئے قرضوں کا مداوع اسی راہ کی قربانیوں سے ہی ہوگا۔ اس وقت تو میں نے ان کی بات کو حرف آخر سمجھ کر عمل شروع کر دیا، مگر آج وقت اور حالات کے تھپیڑوں نے مجھ پر یہ راز کھولا ہے کہ دعا کے ساتھ دوا اور وظیفے کے ساتھ تدبیر لازم و ملزوم ہیں۔ محض وظائف سے دنیاوی مسائل حل کرنا ایسا ہی ہے جیسے بغیر بیج بوئے فصل کا انتظار کرنا۔ حکایت اور عوامی مغالطہ۔ ہمارے معاشرے میں ایسی کئی گھڑتو مثالیں مشہور ہیں، جیسے اس دیہاتی کا قصہ جس نے مولوی صاحب کے وعظ پر یقین کر کے اپنا آخری روپیہ مسجد میں دے دیا کہ 1 کے بدلے 10 ملیں گے۔ پھر جب وہ انتظار کی شدت اور فکر سے بیمار ہوا اور اسے دست لگ گئے تو اتفاقاً جنگل میں اسے اشرفیوں کا گھڑا مل گیا۔ اگلے جمعے اس نے مجمع میں کھڑے ہو کر پکارا، اے لوگو، 10 پانے کے لیے دستوں کی تکلیف بھی جھیلنی پڑتی ہے۔ ایسی مثالیں سادہ لوح عوام کو یہ باور کرانے کے لیے دی جاتی ہیں کہ بس آنکھیں بند کر کے چلتے رہو، حالانکہ نظام قدرت اسباب اور عقل کے استعمال کا تقاضا کرتا ہے۔ اب سنیے عروج و زوال کا عبرتناک منظر۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے ان معتمد بزرگ پر مالی فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ ان کی سادگی اور زہد کے چرچے زبان زد عام تھے اور ہمیں یوں لگتا کہ شاید ان کا اخلاص رنگ لے آیا ہے اور یہ سب ان کے مخلصانہ مجاہدوں کا ثمر ہے۔ ہم اپنی محرومی کو اپنے ناقص اخلاص کا نتیجہ سمجھتے رہے، مگر قدرت کا انصاف بھی کیا خوب ہے۔ جب وقت کے زلزلے نے ان کے تقدس کے گنبد کو ہلایا اور وہ جھوٹا مینار زمین بوس ہوا تو اس کے اندر سے خیانت، بددیانتی اور ضمیر فروشی کی ایسی سڑی ہوئی لاشیں برآمد ہوئی جنہوں نے مخلصین مجاہدین کی روحوں کو تڑپا کر رکھ دیا۔ وہ شخصیت جس کے لیے دنیا کے بڑے بڑے القابات چھوٹے پڑتے تھے، جب اس کا پردہ فاش ہوا تو صرف نیک لوگ ہی نہیں بلکہ گناہ گاروں نے بھی کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ ہر زبان پر ان للہ کا ورد تھا اور فضا اس نوحے سے گونج اٹھی، گل گئے گلشن گئے، جنگلی دھتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے، کچھ بے شعورے رہ گئے۔ اس پاکیزہ لبادے کے پیچھے بددیانتی اور اخلاقی گراوٹ کی وہ ہولناک مناظر تھے کہ انسانیت شرمسار ہو گئی۔
اصل کلام فکر و شعور کے موتی۔ اس واقعہ کی راکھ سے جو سبق برآمد ہوتے ہیں وہ ہر مسافر راہ حق کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مادی نتائج کے لیے صرف وظائف کافی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی نے دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے۔ جہاں درود شریف روح کی بالیدگی ہے، وہاں دیانت دارانہ محنت اور مالی معاملات کی درستی دنیاوی نجات کا واحد راستہ ہے۔ کسی کے لمبے سجدوں، جبہ و دستار یا مالی فتوحات کو اس کی مقبولیت کی سند نہ سمجھیں۔ یاد رکھیے، اصل کامیابی انجام اور بے داغ کردار سے پہچانی جاتی ہے۔ جب انسان دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناتا ہے تو وقتی طور پر جاہ و جلال کے مینار تو کھڑے کر لیتا ہے، لیکن قدرت ایک دن پردہ چاک کر کے اسے تا قیامت عبرت کا نشان بنا دیتی ہے۔